اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجالو اور مرد قوامون حاکم ہیں علی النساء عورتوں پر، بما بسبب اس کے فضل اللہ کے فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے بعضہم علی بعض بعض کو بعض پر یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ وبما اور بسبب اس کے کہ انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں من اموالہم اپنے مالوں میں سے، پس صالحات پس نیک عورتیں قانتات فرما برداری کرتی ہیں اپنے شوہروں کی، حافظات اور حفاظت کرنے والی ہیں للغیبی ان کی غیر موجودگی میں، بما حافظ اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ، واللاتی اور وہ عورتیں تخافون کہ خوف ہو تمہیں، نشوزہن ان کی بد دماغی کا یا نافرمانی کا، فائزوہن پس ان کو نصیحت کرو، واجروہن پس الگ کر دو ان سے، فی المضاجع اپنے بستروں کو، واضربوہن اور ان کو مارو، فإن اطعناکم پس اگر وہ اطاعت کریں، فلا تبغوا پس نہ تم تلاش کرو علیہن ان پر سبیلا کوئی بھی راستہ مار پیٹ کا یا تنگ کرنے کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا علیًا کبیرہ بہت ہی بڑائی والا اور بلند ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ جو عورتیں بہت ہی نافرمانی کریں اور بد دماغی کا مظاہرہ کریں شوہروں کے ساتھ، تو اس میں بتایا گیا ہے ان کو کہ سب سے پہلے واعظ و نصیحت کی جائے عورت کو سمجھا کر، دوسرے نمبر پر وقتی اور عارضی طور پر ان کا بستر الگ کر دیا جائے جو سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہوتی ہے، اور اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی مار کی اجازت ہے، لیکن یہ مار وحشیانہ اور ظالمانہ نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ بعض جاہل لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہیں دی، اگر وہ اصلاح کر لیں عورتیں تو پھر ان میں کوئی بھی مار پیٹ یا تنگ کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، یعنی کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ فوراً ہی کسی بھی عورت کی بدتمیزی یا بد دماغی یا برے حرکتوں پہ طلاق فوراً نہیں دے دینی چاہیے، بلکہ سمجھانے بجھانے کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں، اور طلاق جو ہے وہ بالکل آخری مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حلال کی ہوئی چیزوں میں سے طلاق جو ہے وہ انتہائی سخت ناپسند ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں خوف ہو شقاق اختلاف کا، بینہما آپس میں اختلاف کا خوف ہو، فَبْعَثُوا پس مقرر کر لو حکماً ایک حاکم من اہلہ مرد کی طرف سے، وحکماً اور ایک حاکم من اہلہا اس عورت کی طرف سے، ان یریدا اگر وہ چاہتے ہوں اصلاح کرنا، یوفق اللہ تو اتفاق پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ بینہما ان دونوں کے درمیان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیماً خبیرہ جاننے والا اور خبردار، یعنی کہ اگر کوئی آپس میں اختلاف ہو تو مرد اور عورت دونوں کی طرف سے کوئی بھی ولی یا حاکم مقرر ہو جائیں اور وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ اگر مسئلہ نہیں حل ہو سکتا، اگر تو وہ آپس میں موافقت چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں موافقت کروا دے گا، اور اگر وہ آپس میں نہیں بن سکے، ان کا آپس میں معاملہ نہ ہو سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر بے شک جو ہے علیحدگی کروا دی جائے۔ وَبِذِی الْقُرْبَىٰ یہ میں نے پچھلا نہیں پڑھا، آگے میں آ گئی ہوں، سمجھانے میں پتہ ہی نہیں چلا، میں آگے آ گئی ہوں۔ اچھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا اور نہ تم شریک ٹھہراؤ بِہ اس کا، شیئاً کسی کو بھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ، احساناً احسان کرو۔ یہ صفحے بہت ہی زیادہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں تو کھل ہی نہیں رہے ہوتے، تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا، بہت مشکل سے کھلتے ہیں۔ وَبِذِی الْقُرْبَىٰ اور عبادت کرو، پیچھے سے پڑھے، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِی الْقُرْبَىٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو، وَالیتامىٰ اور یتیموں کے ساتھ بھی، وَالمساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وَالجارِ ذی الْقُرْبَىٰ اور قریب کے ہمسایوں کے ساتھ بھی، وَالجارِ الْجُنُبِ اور دور کے ہمسایوں کے ساتھ بھی، وَالصَّاحِبِ بالجنوبی اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ، یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ، وابن السبیل اور مسافروں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وما ملکت ایمانکم اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک ہوئے تمہارے دانے ہاتھ، یعنی کہ جو تمہارے غلام یا لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ بھی۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا من کانا جو کوئی ہوگا مختالاً فخورا تکبر کرنے والا اور شیخی خور۔
الذین یبخلون وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخلی کنجوسی کرنے کا، ویکتمون اور وہ چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ جو دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضلی اپنے فضل سے، وآتدنا اور وآتدنا للکافرین اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذابا مہینہ، ذلت والا عذاب، یعنی کہ کنجوسی کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی ناپسند فرمایا ہے۔ بخل کرنا، کنجوسی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بخل کرنے والا کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ دوسری چیز وہ اب پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے کہ دکھاوے کی خاطر کیا گیا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ والذین اور وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ اور نہیں وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ ہی یوم آخرت پر، ومن یکن الشیطان اور ہوگا شیطان جس کا بھی ساتھی، لہو کرینن اس کے لیے ساتھی، فساء کرینن پس بہت ہی برا ہے وہ ساتھی۔ یعنی کہ بخل کرنا، کنجوسی کرنا، اور اگر کوئی مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کچھ بھی خرچ کرنا اور کوئی بھی نیک عمل کرنا یا کوئی بھی عمل کرنا صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ لوگوں کے نزدیک میری عزت شہرت بن جائے گی، میری نیک نامی ہوگی، تو یہ بھی عمل اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اور ایسا کرنے والا جو ہے شیطان کا ساتھی ہے۔ تو اس لیے جو بھی عمل کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری جو ہے لوگ ہماری واہ واہ کریں گے، ہم مشہور ہو جائیں گے، ہم نیک مشہور ہو جائیں گے، یا پھر کسی کے ساتھ نیک سلوک کر کے فوراً آگے سے یہ سوچنا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ اچھا ہی سلوک کرے۔ تو ہمیں اپنے اینڈ پہ اچھا کام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیونکہ جو بھی ہمیں اچھے کام کا صلہ ملنا ہے، دنیا میں جو ملنا ہے سو ملنا ہے، جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر محفوظ کر رکھا ہے وہ دنیا کے اجر سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ تو جو کام بھی نیک کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کریں، نہ کہ فوراً دنیاوی فائدے کی امید پہ کریں، نہ پھر لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اس قسم کی کوئی بھی خیال جو ہے ذہن میں نہ لائیں۔ جو کچھ کریں اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے کر کے اس کو بھول جائیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے خود آپ کو جو ہے اس سے بھی بہترین آپ کے لیے راستے کھولے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کا ہمارا اجر محفوظ رکھے گا۔ وماذا اور کیا ہوا ہے ان لوگوں کو، علیہم ان لوگوں کو کیا تھا، یعنی کیا ان لوگوں کے لیے نقصان تھا، لو اگر آمن وہ ایمان لے آتے باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے، مما اس مال میں سے رزقہم اللہ جو دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بہم علیما انہیں خوب جاننے والا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرۃ کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم، وَإِن تَکُ حسنۃ اور اگر ہوگی کوئی بھی بھلائی، یضاعفها تو اللہ تعالیٰ دگنا کر دے گا اس بھلائی کو، ویؤتی اور دے گا من لدنہ اپنے پاس سے اجرا عظیما بہت ہی بڑا اجر۔ فکیفا پس کیسا ہوگا، اس جینا پس کیا حال ہوگا، اذا جینا جب ہم لے آئیں گے، من کل امت ہر ایک امت کو، بشہید جب ہم لے آئیں گے ہر امت کو، ہم ہر امت پر ایک گواہ بنا کر، وجئنا بک اور ہم لے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی ہؤلاء شہیدا آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر گواہی دے گا کہ یا اللہ ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور۔ پھر حضور وہ گواہی دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان انبیاء کو کہ اپنی کوئی گواہی لاؤ، پھر وہ جو انبیاء جتنے بھی پرانے گزر چکے ہیں وہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گواہ بنائیں گے اور ان کی امت کو گواہ بنائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ سچے ہیں، اور یہ گواہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو جو دیں گے وہ قرآن پاک کی بیس پر دیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں تمام گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک سخت مقام ہوگا، اور یہ ایک واقعہ بھی یہاں پہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی، وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس لیے ہماری امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم باقی تمام انبیاء پر جو ہیں ہم گواہ بنیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ بنیں گے۔
اور آگے ہے یہ 9 منٹ تو ہو چکے ہیں، آگے ہم رکوع تک کر لیتے ہیں۔ یوم اذن، جس دن یود الذین، خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لو تسوا، جتنے بھی رسولوں کی، لو تسوا، کہ کاش ہمیں برابر کر دیا جائے، بہم الارض، اس زمین میں، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہ چھپ سکے گی اس دن کوئی بات اللہ تعالیٰ سے، یعنی کفار جو ہوں گے اس دن شدید حسرت کا شکار ہوں گے اور پچھتا رہے ہوں گے اپنے دنیاوی اعمال پر، اور وہ یہ خواہش ظاہر کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں اس زمین کے اندر ہی دفنا کے برابر کر دیا جائے کہ ہمیں حساب نہ دینا پڑے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا اور ان کے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا حکم کی نافرمانی کی تھی۔ تو پھر آگے انشاءاللہ کرتے ہیں، یہ ہو گئی ہیں 42 آیات ہو گئی ہیں، انشاءاللہ پھر آگے ہم کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔